لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں اور کتنے سال کی عمر میں ان پر روزہ فرض ہے؟ عمر کی کوئی قید نہیں ہے. لڑکیوں کو جب پیریڈ آنے لگے وہ بالغ ہو جاتی ہیں، اور لڑکوں کو جب داڑھی مونچھ کے بال آ جائیں یا شرمگاہ کے بال آ جائیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں. اب ایسا اگر 12 سال کی عمر میں بھی ہو جائے تو وہ بالغ مانا جائے گا. اور بالغ اگر ہیں تو ان کے اوپر نماز بھی فرض ہے، ان کے اوپر روزہ بھی. عید کی نماز کے لیے کیا عورتیں امامت کر سکتی ہیں؟ عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول کے دور میں جو طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے عید کی نماز، اور پیچھے مرد بھی پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھتی تھی. صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اس لیے عورتوں کی الگ سے امامت عورت کرائے یہ مناسب نہیں ہے. آپ انتظام کریں اور مردوں ہی کی جماعت میں جو ہے عورتوں کا انتظام ہو اور مرد امامت کرائے تو یہی زیادہ بہتر اور صحیح طریقہ ہے. صدقہ فطر کب دینا صحیح ہے اور اس کی شکل کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ آپ کو عید کی نماز کے پہلے دینا ہے. آپ 1-2 دن پہلے بھی دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عید کی نماز کے پہلے دے دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ 1 دن پہلے دے دیں، 1 دن پہلے دے دیں، 2 دن پہلے دے دیں. اور اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کا جو اناج ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ چاول کھاتے ہیں اور گیہوں کا آٹا کھاتے ہیں، تو آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں، گیہوں کا آٹا بھی دے سکتے ہیں. اور ہر فیملی کے ایک ممبر کی طرف سے 2.5 کلو، ایک سا جو تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، تو 2.5 کلو کے حساب سے آپ جوڑ لیں اور اتنا اناج دے دیں. اب ایک سوال یہ کہ کیا ہم قیمت دے سکتے ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ قیمت نہیں دے سکتے. اناج کا ذکر حدیث میں ملتا، ہمیں اناج ہی دینا چاہیے. قیمت دیں گے تو قیمت ادا نہیں ہوگی. لیکن جو صحیح بات اور معقول بات لگتی ہے، مضبوط بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اناج کا دینا افضل ہے. لیکن اگر کہیں کسی علاقے میں اناج دینے میں اس فقیر کی، اس غریب کا نقصان ہو رہا ہے یا اس کی مصلحت اناج نہ دینے میں ہے تو اس کو کیش بھی دیا جا سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں اناج بھی ایک طریقے کی کرنسی تھی. لوگ سامان خریدتے بیچتے تھے، اناج دے کر خریدتے بیچتے تھے، کپڑا لیتے تھے، اناج دے کے لیتے تھے. آج ہم بہت سارے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ غریب کو اناج دیا جاتا ہے اور وہ اناج جا کر کے دکاندار کو اونے پونے بیچتا ہے اور پھر اس سے پیسہ حاصل کرتا ہے. تو اسی لیے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ جب وہ نقصان خود کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو کیش رقم دے دیں. لیکن بہرحال تمام دلائل کو سامنے رکھ کر کے جو بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ کہ اناج ہی دیا جائے. اناج دینے میں کوئی جب مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، تب پیسہ دیا جائے. بعض لوگوں نے پیسے ہی کو آسان سمجھ کے اس کو رواج بنا لیا، وہ بھی ٹھیک نہیں. جو ایک سنت سے جو چیز ثابت ہے اناج دیا جائے تو اناج کا ہی اہتمام کرنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 8 یا 20؟ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ سے ثابت ہے، 8 رکعت تراویح ہے. آپ 8 کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھے، یعنی 8 + 3 11 رکعت. یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں. کیا مردے کی طرف سے افطار کرا سکتے ہیں؟ مردے کی طرف سے عام صدقہ خیرات کرنے کا ذکر ملتا ہے. افطار کا میرے علم میں کوئی ایسا خاص ثبوت نہیں ہے جس میں مردے کی طرف سے اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں افطار کرایا گیا ہو. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے کا اطعام ہے. مسکینوں کو جس طریقے سے ہم کھانا کھلاتے ہیں تو افطار میں بھی ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو میت کی طرف سے بھی ہم کرا سکتے ہیں. لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے افطار کرائیں. اگر آپ اپنی طرف سے افطار کرا رہے ہیں روزے داروں کو اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے باپ کو فائدہ ملے، آپ کے باپ جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹک باپ کو ملتا ہے. تو چونکہ خاص اس عمل کا روزے دار کو افطار کرانے کا مردے کی طرف سے کوئی ثبوت میرے علم میں نہیں ہے، اور علماء موجود ہیں، اگر کوئی دلیل ہو تو سامنے لائی جا سکتی ہے. میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. افطار مردے کی طرف سے نہیں کرانا چاہیے. ہاں، آپ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس کا ثبوت بہرحال ملتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر دیکھا جائے گا تو تمہارے دلوں کو دیکھا جائے گا. دل پر محنت کرو میرے پیارے ساتھیوں. بہت خوبصورت ایک لڑکا، بہت خوبصورت ایک خاتون، دنیا ان کے حسن و جمال کی تعریفیں کر رہی ہیں. سوال یہ ہے ان کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے، اس دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس دل میں آخرت کا ڈر کتنا ہے.
یہ دل اللہ تعالیٰ کیا میرے پیارے ساتھیوں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. دل پر محنت کرو. ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا. دنیا میں انسان اگر رسوا ہو بھی جائے، آج رسوا ہوا ہے کل سیٹلمنٹ ہو جائے گا، کل عزت پا جائے گا. کل جو رسوا تھا آج عزت پا رہا ہے. لیکن آخرت کی جو رسوائی ہے، قیامت کے دن کی جو ذلت ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا.